الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں اللہ نے شرک کرنے والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے چیلنج دیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھ کر شرک کرتے ہیں کہ زمین میں اللہ کے برابر دوسرے بھی معبود ہیں جو اللہ کا کام انجام دیتے ہیں، یا وہ اپنے زبان سے صرف دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ دل سے نہیں مانتے ہیں؟ کہ دونوں صورتوں میں ان کا شرک کرنا یقیناً باطل ہے، اور اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو اس بات کی چیلنج دیتا ہے کہ جو کوئی بھی شرک کرتا ہے ان میں سے جو خالق سمجھتا ہے، اپنا مالک سمجھتا ہے، ان کے نام بتا دے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اندر وہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں. تو خود اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ راہ راستے سے بھٹک گئے، جان بوجھ کر یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کافر جو کچھ بھی کام کرتا ہے اسے اصل میں شیطان ڈیکوریٹ کر کر مزین کر کر بتا دیتا ہے. اور آگے کی آیتوں میں اللہ انہی کی مذمت اور برائی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اور بھی دردناک عذاب ہوتا ہے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ. ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کر دی وہ اس پر بہت ہی نازا ہیں، خوش ہیں اس بات پر کہ تمہاری طرف اے نبی کتاب کو نازل کیا گیا. اور بہت سارے جماعتوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ اس بات کو انکار بھی کرتے ہیں. یہودیوں کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے دونوں کو جمع کر کر اللہ نے بیان فرمایا کہ جن کو اللہ تعالی کتاب عطا فرمایا یفرحون بما انزل الیک، اس کتاب اور قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے مسلمان تو خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایک عظیم الشان کتاب عطا فرمایا. اور بعض جماعتوں میں سے ایک جماعت اور فرقے ایسے اور گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بعض حصے کو انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہیں. انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به. چاہے کوئی مانے
یا نہ مانے، اللہ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں، اور جب اللہ کو فرق نہیں پڑتا تو اور اللہ کے نبی آپ کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مسلمان خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے، یہودی ناراض ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں سے بعض لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض آیتوں کو اللہ کی کتاب سمجھ کر مانتے ہیں اور بعض آیتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جو آسان سمجھ میں آتا ہے وہ اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور جو آسان سمجھ میں نہیں آتا اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ہر دو اعتبار سے اللہ کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ فرمایا قل، فرمایا کہ اللہ کے نبی، انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به، مجھے تو اس بات کا حکم کیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں۔ الیہ ادعو والیہ مآب، اسی کے طرف میں بلانے کا پابند ہوں اور اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ والیہ مآب، اور اسی کے طرف ٹھکانا ہے، لوٹ کے جانا ہے، اور وہی میرا اپنا ماوا ہے، وہی میرا اپنا ملجا جائے پناہ۔ صاف اعلان کرا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، کوئی مانتا ہے اپنے نصیبے سے مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے اپنی بدقسمتی کے پاداش میں نہیں مانتا ہے۔ اس سے نہ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چڑھا سکتا ہے نہ عاجز کر سکتا ہے۔ مانتا ہے تو اپنی آخرت کو بنا لیتا ہے۔ تو صاحب اللہ نے اعلان کرا دیا، گویا کہ اللہ اپنی بے نیازی کا اس قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اعلان کرتا ہے، نبی پوری دنیا شریک کرے مجھے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، مگر آپ مت کرو۔ پوری دنیا مشرک بن جائے، جہنم رسید ہو جائے، جنت خالی پڑ جائے، اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں ہونے والا۔ مشکات شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، اگر پوری دنیا مسلمان ہو جائے، اللہ کے خزانوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہونے والا۔ پوری دنیا ایک بھی آدمی کافی نہیں رہا، سب کے سب قطب الاقطاب بن گئے، سب کے سب خواجہ اجمیری کی طرح ولی بن گئے، سب کے سب صلحاء متقی پرہیزگار بن گئے۔ حدیث میں آتا ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اللہ حدیث قدسی میں بیان کرتا ہے کہ میرے خزانوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ترقی ہونے والی نہیں اور اضافہ ہونے والا ہے۔ اور اگر بالفرض پوری دنیا کافر بن جائے، اللہ کے باغی بن جائے، نافرمان بن جائے، مشرک بن جائے، اللہ کے دشمن بن جائے اور سب شیطان کو خدا بنا لے، اس میں اللہ تعالیٰ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچانے والے، اور اللہ تعالیٰ کو چڑھا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اور جب کبھی کوئی پارٹی گر جاتی ہے تو منسٹر بالکل محزون اور ملول ہو جاتا ہے کہ کل تک عہدے تھے لوگوں کی وجہ سے، اور آج لوگ اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیے تو اس کی کرسی بھی گئی، اس کا عہدہ بھی گیا، اس کا نام بھی گیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی وجہ سے، مخلوق کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی وجہ سے مخلوق ہے۔ خالق کل شیء، یہ دنیا نہیں کوئی اور دوسری دنیا اللہ بنا لیتا ہے۔ یہ انسان نہیں دوسرے انسانوں کو پیدا کرے گا، یہ فرشتے نہیں دوسرے فرشتوں کو اللہ پیدا کرے گا، یہ سورج نہیں کروڑ سورج اللہ تعالیٰ ایک آن میں پل جھپکتے وقت میں کروڑوں سورجوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے تکوین میں، اس کی قدرت میں، اس کی مشیت میں، اس کے علم میں، اس کے بصر میں، اس کے ارادے میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ صفات قدیمہ ہے جو ہمارے علماء متکلمین نے بیان فرمایا۔ سننے میں اللہ قدیم، دیکھنے میں، ارادہ کرنے میں، مشیت، اور اللہ تعالیٰ کے تکوینی امور میں، انتظامی امور میں، ایڈمنسٹریشن میں کب کیا کرنا، کاہے کو کرنا، کس کے لیے کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ نہ جبریل کو پوچھتا ہے، نہ میکائیل کو پوچھتا ہے، اور نہ اس کے عرش کے اٹھانے والے ان فرشتوں کو پوچھتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رائے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختار کل ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
اللہ نے بڑے جلالت میں اپنے تکوینی شعار کو اور اپنے تکوینی طور طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت کے اندر پورا تکوینی قدرت کا نظام چلتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ پورے چیزوں پر حاوی ہے، محیط ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ ایسے اگر 10 دنیا کو ایک ہی سیکنڈ کے اندر اللہ تعالیٰ نمٹا لیتا ہے اور ایک ہی سیکنڈ کے اندر 10 دنیا کے اوپر قابو بھی رکھتا ہے اور 10 دنیا کی دیکھ بھالی بھی کرتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفات ہیں نا، اور جہاں شرک کی بات آئی اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی بات آئی، چلتے چلتے میں ایک بات بتا دوں، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے خوش ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہمیشہ تو ہمیں اللہ کی بزرگی ہی بیان کرنی، ورنہ تو یہ زبان سے ہم کیا بولتے رہتے ہیں، اور جب موقع مل جائے تو سننا بھی ہے اور بولنا بھی ہے۔ اللہ کی تعریف ہی بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے، اور یہ دونوں باتیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ کو غصہ بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو رحم بھی آتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ قرآن میں بیان کیا۔ ان عذابی لشدید، یہ میرا اپنا دارو گیر، میری پکڑ بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے، اللہ پکڑتا ہے، غصے کی وجہ سے پکڑتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے 99 ناموں میں اس کا ذکر بھی فرمایا، قہار، غلبہ رکھنے والا، جبار، المنتقم، انتقام لینے والا، اور ایسا پلاننگ، ایسی تدبیر کرتا ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا اور اللہ رینج لے لیتا ہے۔ میں اب اس مضمون کے اندر جانا نہیں چاہتا کہ انتقام کیسے ہوتا ہے، قہر کمانا کیا ہوتا ہے اور جبر کمانا کیا ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا، اور جو میرے دل کے اندر یہ بات آئی، دماغ میں یہ بات آئی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے لیے رحمان کا بھی لفظ استعمال کیا اور رحیم کی صفت کا بھی ذکر کیا کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی۔ اب یہ دونوں چیزیں انسانوں کے اندر کے اللہ وطیعت فرمائے کہ نہیں؟ انسان کو غصہ بھی آتا ہے، ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں رحم بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم کتنے چھوٹے ہیں ان دونوں معاملے، اور اللہ کتنا بڑا ہے، یہ دونوں چیزوں کو ہم ایک ساتھ ایک تناظر کے اندر دیکھیں گے تو حقیقت کھل جائے گی۔ ہمیں جب غصہ آتا ہے گھر کے اندر، اور جب ہم آگ ببولا چراغ پا ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم کسی پر رحم نہیں کر سکتے۔ ایک ہی وقت میں غصے میں موڈ خراب ہو گیا، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بچہ کام خراب کر لیا، بیوی بھی سہم جاتی ہے کہ موڈ خراب ہے اور اس وقت میں کوئی مطالبہ نہیں کرنا جی۔ اور ایسے وقت کے اندر بہن بھی سہم جاتی ہے، امی جان بھی سہم جاتی ہے، اگر بیٹے کا دماغ گرم ہو گیا، ذرا ٹھنڈا ہو لے تو پھر بات کر لیں گے، پھر بات میں نصیحتیں ہوتی ہیں اور ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ریپینڈنس پیدا ہوتا ہے، پچھتاوا، ندامت، ساری باتیں یہ غضب کے ختم ہو جانے کے بعد میں ہوتی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ غضب و غضب کے جلال کے عروج پر ہوتا ہے، زلزلے لا دیتا ہے، سونامی لاتا ہے، بہت بڑے عذابوں کو نازل کرتا ہے۔ اسی وقت میں ایک بندہ بہت ہی ذوق اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں بھیک مانگتا ہے، مولا میرے اوپر رحم فرما، اور اللہ غصے میں رد کر دے گا۔ اب موڈ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب میں، اور ایک بندہ اور ایک بندی، ایک بیوہ اور ایک مسکین اور ایک یتیم اور ایک فقیر اللہ کے دربار میں واویلا مچاتا ہے، غوغا مچاتا ہے، مولا بہت ہی ٹوٹا ہوا فقیر کچھ عنایت فرما دے۔ عین غضب کے وقت میں جتنی سونامی لا کر لوگوں کے اوپر قہر نازل کرتا ہے، اسی موقع پر اتنے ہی رحم کے ساتھ اللہ تعالی لوگوں کو نواز دیتا ہے۔ یہ ہمارا اللہ، یہ ہمارا اللہ۔ ایسا کوئی انسان کر سکے گا؟ ایک بیٹے کے اوپر برس رہا ہے اور ایسے میں بیٹی آتی ہے، ابا جان مجھے کپڑے دلا، تو مسکرا کر کپڑے بھی دے رہا اور ایک طرف سے غصے بھی ہو رہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے، دو کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ نگیٹو جذبات، رحم بھی ہو، غصہ بھی ہو، محبت بھی ہو اور نفرت بھی ہو،
آدمی پاگل ہو جائے گا. دو جذبات ایک آدمی کے اندر نہیں آئے. یہی تو اللہ چیلنج کر سکتا ہے، کرتا ہے. ایسا کوئی خدا ہے تو بتا دو. ایک وقت میں 7 days آگ کی طرح برستا بھی ہے اور پانی کی طرح ٹھنڈا بھی کر دیتا ہے. ایک جگہ آگ برسا دیتا ہے اور ایک جگہ بارش برسا دیتا ہے. ایک جگہ عذاب قہر کو نازل کرتا ہے اور دوسرے طرف لوگوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے اور کسی کو امی جان بنا دیتا ہے. درد ذہن کے بعد میں اللہ تعالیٰ بچے کی ولادت کراتا ہے اور اسے ماں بنا دیتا ہے. ایک طرف خوشیاں دیتا ہے اور کسی کے شوہر کو اسی وقت میں اٹھا لے کر اللہ تعالیٰ ایک عورت کو بیوہ بنا دیتا ہے. کتنا سچ فرمائے. کل یوم ہوا فی شان. ہر موقع پر ہر دن اللہ نئی شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے. شیطان ان چیزوں کو جو اچھی طرح جان لیا نا، شیطان طاؤس الملائکہ اس کا لقب ہے، فرشتوں کا تاج. دنیا کے اندر آسمانوں کے اندر کوئی جگہ نہیں چھوڑا، اتنی عبادت کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ سے الجھ گیا نا. اللہ سے الجھ جانے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا انک رجیم الی یوم الدین. دھتکار دیا گیا، نکل جا، میں تجھے دیکھنا پسند نہیں کرتا، آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا. انک رجیم الی یوم الدین. قیامت تک کے لیے لعنت کا توق گلے میں ڈال دیا. اور اللہ حضرت میں بولتا ہے بڑے غصے میں، اللہ کے سامنے حجت کر لیا نا. اور عزت کا لأغوینہم اجمعین. تیرے عزت کی قسم. اسے للکارتا ہے جی کتنی کا شوربہ کیا. اللہ اس کے اوپر بیٹھا ہے، آرڈیننس پاس کرتا ہے. اسجدوا لآدم، میرے بندے آدم کو سجدہ کر. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں کیسے کروں گا؟ میرا رتبہ بڑا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا اور یہ مٹی کا پتلا ہے، اس کے سامنے میں جھک جاؤں؟ بڑی بے عزتی. فرشتے مجھے جھولا جھلاتے ہیں نا، میرا اتنا بڑا رتبہ ہے، اسٹیٹس ہے، میں ایک بھی میں مہمان خصوصی ہوں. مٹی کے پتلے کے سامنے میں جھک نہیں سکتا اور اپنا فلسفہ جھاڑنے لگا کہ میرا رتبہ بڑا ہے. آگ کے پیدا ہوا ہے، مٹی کا پتلا ہے، مٹی سے بنا. اللہ کو بڑا غصہ ہے منہ لڑانے کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا کہ چا نکل جا. انک رجیم الی یوم الدین. قیامت برپا ہونے تک کے لیے تو تیرے آنکھوں کے اندر جچ نہیں سکتا. ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا. اور ایسے موقع پر کوئی بھی بول نہیں سکتا، کوئی بھی بول نہیں سکتا. شیطان کو پتا تھا کہ اللہ کیا ہے. اس وقت میں ایک عرضی پیش کر دیا. کیا عرضی پیش کر دیا؟ فانظرنی الی یوم یبعثون. مہلت دے دے، میں اپنا کام کر لوں، مجھے ریلیکسیشن دے دے، قیامت تک میں اپنا کام کر لوں. تو اللہ تعالیٰ اتنے غضب کے اندر اس کی عرضی کو مان لیا کہ نہیں؟ تو اسے تو ڈنڈے مار کر پھینک دینا چاہیے اوپر سے لپٹ کر. وہ اس کے اپنے منڈی کو توڑ دیتا، اس کی گردن کو ہلا دیتا کہ تجھے سامنے نہیں آنے کی بات کرتے ہیں تو میرا الگ سے ایک عرضی بھی رکھتا ہے کہ مجھے مہلت دے دے، میں اپنا کام کروں. کون سا کام؟ کوئی دعوت کے کام کرنے کی بات بولتا ہے. لأغوینہم اجمعین. ایک بھی بندے کو جنت کی خوشبو سونگنے نہیں دوں گا، تمام لوگوں کو اغوا کر دوں گا، بھٹکا دوں گا، تباہ کر دوں گا. ایک اللہ کے سامنے چیلنج کرتا ہے. فانظرنی الی یوم یبعثون. اس کام کے لیے مجھے صحت بھی دینا، جان بھی دینا. کون سی مہلت مانگ لیا کہ مجھے بخار نہیں آنا، سر میں درد نہیں آنا، لنگڑا نہیں ہونا، ایکسیڈنٹ نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، لمبی عمر اور حیات بھی ملنا، اور میں اپنے کام کرنے کے اندر مجھے فل پاورس بھی ہونا. یہ ساری بات ان کو پوچھ لیا. اتنے غضب کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ اس کی عرضی کو مان لیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی. یہ اللہ ہے، اللہ کی شان. شیطان اللہ کو سمجھ گیا اور اللہ اس بات کو بندوں کو سمجھاتا ہے. بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر سمجھ گیا نا، بندہ کبھی اللہ سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا. اللہ کو مناتے مناتے منانے کے اندر اسے جو حلاوت نصیب ہو جائے گی اور جو ٹیسٹ محسوس ہوگا اللہ اللہ بولنے میں اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے میں، اللہ کے کام کرنے میں بڑا لطف اندوز ہوگا اور بڑے مستی کے اندر بڑے جھومتے ہوئے کام کرے گا. اس لیے کہ اللہ اس کی سنتا ہے، اللہ بندے کی سنتا ہے. عین غضب کے موقع پر بھی اللہ کی تعریف کرو، عین غضب میں
اللہ بڑا ناراض ہے. اور ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا؟ اللہ کی تعریف کرنا ہے. پھر یہ تعریف سنتے 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 اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور اللہ کو رحم آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ عین غضب کے موقع پر بھی رحمت کرتا ہے. یہ اللہ ہی کا کام ہے، یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے. ایسے پروردگار کو چھوڑ کر اللہ کے بندے شرک میں مبتلا ہو کر کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، چلو یہاں جا کر بھٹکیں گے، وہاں جا کر بھٹکیں گے، یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں گی. فرمایا سمو ہم کسی ایک کو لا کے سامنے کھڑا کر بتا دوں کہ یہ میری طرح کام کرنے والا ہے، سننے والا ہے، ایک وقت میں اتنے کام کر سکتا ہے، کسی کو بتا نہیں سکے گا. فرمایا پوری دنیا مشرک ہو جائے، قل آپ اعلان کرو انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، مجھے تو اس بات کا حکم کیا گیا کہ میں اللہ کا عابد اور صاحب بن جاؤں، عبادت گزار، ولا اشرک بہ، اور میں شرک نہ کروں، الیہ ادعو، اور اسی کی طرف دعوت دوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، وہی میرا ٹھکانہ. وکذالک انزلناہ حکما عربیا، ایسے ہی ہم نے عربی کا حکم نامہ نازل فرمایا. جو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی کا حکم نامہ، عربی جیو، یہ اللہ تعالیٰ کا آدر ہے، اور عربی زبان کے اندر اللہ نے نازل فرمایا. وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر فرض کرو، ایسا تو نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک قضیہ بیان کرتا ہے، ایک مسئلہ بیان کرتا ہے. وَلَئِن اتَّبَعْتَ، اور اللہ کے نبی اگر فرض کرو کہ ان لوگوں کی آپ پیروی کرو گے، اور جو مشرک ہیں جو بار بار آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ کچھ ہم اپنے کام کر لو، آپ ہمارے کام کرتے ہیں، کہ آپ ہمارے نگیٹو بیان مت کرو، ہم آپ کے نگیٹو بیان نہیں کریں گے، تھوڑے دنوں میں ہم آ کر ہمارے اپنے تہواروں میں شامل ہو جاؤ، ہم آپ کے تہواروں میں شامل ہوں گے. یہ جو کمپرومائز کی بات ہو رہی ہے نا، وَلَئِن اتَّبَعْتَ، اگر ان کے اپنے منمانی نفسانی خواہشات کی آپ پیروی کریں گے، اس کے بعد کہ آپ کے پاس ٹھوس علم پہنچ چکا، آپ کے پاس معلومات آ گئے، نالج آ گیا، قرآن پہنچ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، پھر تو اللہ کے علاوہ آپ کا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ تو اللہ سے بچانے والا ہوگا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وَلَئِن کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور اصل میں اللہ حضور کو خطاب کرتے ہوئے ہم لوگوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے. حضور تو ایسا نہیں کریں گے، اس لیے وَلَئِن اتَّبَعْتَ، فرض کر اگر تو بھی ایسا کر لے، اللہ تعالیٰ سے تجھے بھی کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی تیرا ولی، کوئی تیرا حامی بننے والا، حمایتی نہیں ہوگا. تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم اللہ کے پیغمبر نہیں نا، پیغمبر کے تعلق چل رہا ہے. اور جب بولتا ہے ہم تو صحیح معنوں میں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم ایسے دور سے گزرتے ہیں، ایسے اعمال سے گزرتے ہیں، اللہ معاف فرما دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر شادی بھی کرتا ہے؟ شادی کرنا عیب ہے، بچے پیدا کرنا، سنسار کرنا، گھر گرہستی چلانا. پیغمبر تو ایک بزرگ ہونا چاہیے کہ عورتوں کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھے، عورتوں کے تعلق سے اسے عام انسانوں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ضرورتیں اس کے اندر نہ رہیں. ایک بات عام جو مشہور کرا دی کافروں نے اور پھر نصرانیوں نے کہ شادی کرنا منع ہے، بزرگ شادی نہیں کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، غالب بن جائیں گے، درویش بن جائیں گے، رشی بن جائیں گے، پہاڑوں پہ بیٹھ جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ ساری باتوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا آپ سے پہلے ہم نے کئیوں پیغمبروں کو مبعوث فرمایا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان تمام کو ہم نے بیویاں بھی دی، اولاد بھی دی. ہر ایک پیغمبر کے اللہ نے بیویاں بھی دی اور اولاد بھی دی. اور اس بات کی علامت ہے اور دلیل اور ثبوت ہے پیغمبر انسان اور بشر ہوتے ہیں. ان کے اوپر نکاح نہ کرنے کی اگر پابندی عائد کر دی جائے تو پھر یہ ان کے اوپر ایک جبر اور ایک زبردستی ہوگی کہ انسان ہونے کے ناطے ان کے اپنے جو تقاضے ہوتے ہیں، دل کے جو جائز تقاضے ہوتے ہیں، ان جائز تقاضوں کو کچل دینا یہ انسانیت کے منافی کہلاتی ہے. اس لیے اللہ انسانوں میں سے انسان کو پیغمبر بنایا
روحانیت ہے وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے۔ پیغمبر کی جو روح ہوتی ہے نا، اسے کوئی بھی انسان اپنے سے تو کیا جبریل سے بھی کمپیئر کر دیکھ نہیں سکتا۔ وہ ان کا مرتبہ، ان کی روحانی جو قوت اور جو پہنچ ہوتی ہے اور جو فورس ہوتا ہے، اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ جبریل علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ اگر اس روحانیت کو لے کر اور جب زمین کے اوپر پیدا ہوتے ہیں تو اس زمین کے ماحول کے اندر اس جسم کو لے کر ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اور انسان کے سارے تقاضے اور جذبات ایموشنس بھی ہوتے ہیں۔ تکلیف پہنچتی ہے تو دل کے اندر درد آتا ہے، بچے گزر جاتے ہیں تو آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلتے ہیں، اور جب کبھی خوشی ہوتی ہے تو دل کے اندر فرحت اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ ساری چیزیں انسانی جسم کے اندر اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغمبروں کی ارواح کام کرنے کی وجہ سے عام انسانوں کے جو تقاضے ہوتے ہیں اور پیغمبروں کے بھی وہی تقاضے ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ پیغمبروں کو یہ کام کرتے ہوئے ہم جیسا کہتے نا، پیغمبروں کی بے ادبی، اور پیغمبروں کے ارواح کو دیکھتے ہوئے پیغمبروں کو انسان نہ کہتے نا، بالکل نادانی۔ یہ دونوں چیزوں کے اندر افراتفری کے اندر امت مبتلا ہے۔ بعض آدمی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کی عزت میں اور ان کی محبت میں پیغمبروں کو انسان اور آدمی کہنے سے انکار کر گئے کہ پیغمبر انسان نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کا اوتار ہوتے ہیں۔ یہ غلو ہے، یہ اسلامی عقائد کے بالکل خلاف ہے۔ اور بعض آدمی ایسا ہو گیا کہ پیغمبر کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بیوی بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور وہ گر گراتے بھی ہیں، ان کو بخار بھی آتا ہے اور ان کے جادو بھی ہو جاتا ہے، اور ساری باتوں کو دیکھ کر پیغمبروں کے ظاہری اسٹرکچر کو اور ان کے ظاہری حالات کو دیکھ کر پیغمبر بس ہمارے جیسا ایک انسان ہوتا ہے، گزر گیا، نعوذ باللہ مٹی کے اندر چلا گیا، مٹی کھا گئی، بات ختم ہو گئی، ان سے ہمارا کوئی علاقہ نہیں ہے، بس اللہ سے ہمارا علاقہ ہے۔ یہ بے ادبی ہے۔ پیغمبروں کے ظاہری حالات کو دیکھ کر پیغمبروں کو ہم جیسا سمجھ لینا، پیغمبروں کے روحانی کیفیت کو دیکھ کر پیغمبر کو اللہ کا برابر کہہ دینا، یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے، غلو کا راستہ ہے۔ تو افراط نہیں ہے، تفریط ہے۔ افراتفری کے اندر اس مسئلے کی حقیقت تو وہی ہو جو میں نے بیان کیا، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، روحانی اعتبار سے جبریل سے بھی بڑا درجہ پیغمبروں کا ہوتا ہے۔ جسمانی نقطۂ نظر سے پیغمبروں کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ عام انسانوں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے عام انسانوں کے تقاضوں کو دیکھ کر کوئی بھی عام انسان پیغمبروں کو ہلکی نظر سے دیکھے گا، جہنم سے ہو جائے گا۔ قرآن سے مسلمان کو فائدہ ہوگا، اور کافر کو اور مشرک کو، اور جس کے دل کے اندر غیر ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، اس اللہ کے بندے کو قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی تعجیز ہے، یہ اتنی بڑی تعجیز کو پڑھ کر بھی اسے نقصان ہوگا، اور اس کے اپنے نقصان میں اضافہ ہوگا، مگر اسے شفا نہیں ہونے والا۔ جب قرآن کو پیار اور محبت سے جو پڑھے گا نا تو اللہ اسے محبت کے ساتھ بہت کچھ عطا کرے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔